الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر كبير غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والسلام وعلیکم علی السلام. رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. سب سے پہلے جو کل جن کو ہوسٹ بنایا تھا یہاں پر موجود ہیں؟ جی سر میں موجود ہوں. خضر جی سر میں موجود ہوں. بنا دے جی. بنا دے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنا مائک آن رکھے نا تاکہ وہ نظر آئے. ٹھیک ہے. دوڑ لگا جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل ہم نے اسم اور فعل کی تعریف پڑھی تھی. اسم، فعل اور حرف، اور ان کی علامات پڑھی تھیں. چند ایک علامات پڑھی تھیں. تو کچھ علامات آج پڑھیں گے. ان کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے. جو کل پڑھی تھی فعل کی علامات، یہ آپ کے سامنے قواعد النحو ہے. فعل کی علامات کل جو پڑھی تھیں وہ قد، سین، سوفا، اور آخر میں جو تائے ساکنہ ہوتی ہے، تائے تانیث ساکنہ. یہ ہمارا کل کا سبق تھا. 4 چیزیں. تو جو سنا سکتے ہیں بات کھڑا کریں. چاروں چیزیں شروع میں حرف قد ہو، شروع میں سین ہو، شروع میں صوفہ ہو، آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو. جی سنائے جی. عباس راجپوت.
سر فعل کی علامات سنانی ہے؟ جی فعل کی علامات. شروع میں حرف قد ہو، شروع میں حرف سین ہو، شروع میں صوفہ ہو، آخر میں تاء تانیث ساکنہ ہو، آخر میں تاء فاعل لاحق ہو، لاحق ہو. ٹھیک ہوگا بارک اللہ فیک. 5 اور 6 نمبر ابھی ہم یاد کریں گے. 5 اور 6 وہ ہے آخر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے ضربتا، ضربتی، ضربتو، تا تی تو، اس کو بولتے ہیں تائے فاعل. یہ لاحق نہ بھی بولو تو کوئی بات نہیں، اتنا بول دو آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں تائے فاعل ہو. تو اس طرح جہاں بھی آپ کے سامنے آخر میں تا کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ضربتا، ضربتی، ضربتو، نصرتا، نصرتی، نصرتو، اس کا نام ہے تائے فاعل. یہ ہو جاتا ہے فعل ہم پڑھیں گے، اور یہ ہوگا فاعل. فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی. ابھی ہم نے صرف آخر میں اس تا کو دیکھنا ہے، اس کا نام ہے تائے فاعل. لاحق کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی. تو اگر آپ لاحق نہ بھی بولیں تو پھر بھی جملہ پورا ہوگا. آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں تائے فاعل ہو. اور سب ایسے پڑھیں جیسے میں صرف ہر ایک یہ سوچے کہ جیسے میں صرف اس کو پڑھا رہا ہوں. بھائی میں نے اس کو 3 بار دہرایا، تو آپ میں سے جس نے ساتھ ساتھ 3 بار دہرایا تو سمجھ لیں کہ وہ احتیاط اور انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور جس نے نہیں دہرایا، دائیں بائیں کہیں دوڑ لگی ہوئی ہے، تو پھر آخر میں نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر نہ کہنا کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تب ہوگا جیسے ہمارے اصول، جب ہمارے اصولوں کے مطابق پڑھیں گے. تضربین، ادھر یا ہے، تضربین، اضربی آخر میں یا ہے. یا اس کا نام ہے یا ضمیر فاعل. اس کو آپ یا فاعل بھی کہہ سکتے ہیں یا ضمیر فاعل بھی کہہ سکتے ہیں. ضمیر کیا ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کو، فی الحال آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. لاحق ہو، آخر میں یا ضمیر فاعل ہو، آخر میں یا ضمیر فاعل ہو. ابھی 2 ہو گئے. آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں یا ضمیر فاعل ہو، آخر میں تائے فاعل ہو، آخر میں یا ضمیر فاعل ہو. اس طرح کی جو یا ہوگی، ضربی اور تضربین، ادھر یا ہے تو اس کا نام ہے یا ضمیر فاعل. جی 2. نمبر 3، آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ، خفیفہ لاحق ہو، آخر میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ. فی الحال آپ نے ان الفاظ کو یاد کر لینا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ، آگے ان کی تفصیل آئے گی. آسانی کے لیے اس طرح جو ہوتا ہے نون، اضربن، یہ ہوگا ثقیلہ جس کے آخر میں شد ہوتی ہے نون. اور لنصفعم تو یہ ہوگا خفیفہ. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اضربن اور اضربن، اضربن اور اضربن، تو یہ ہو جائے گی خفیفہ کی مثال، اضربن، اضربن. آپ یہ 2 مثالیں لکھ لیں. آخر میں نون ثقیلہ اور خفیفہ. ثقیل معنی ہوتا ہے بھاری، بوجھل. تو اضربن یہ پڑھنا بھاری ہے نا، اور اضربن یہ پڑھنا آسان ہے. دیکھیں میں نے سمجھایا تو نہیں، میں نے کہا ہے صرف ان کو یاد کرنا ہے. اور آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کہ آگے سبق آئے گا وہاں پر ان کو سمجھایا جائے گا. ابھی پر آپ نے یاد کرنا ہے آخر میں تائے فاعل، یہ جو تا تی تو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے تائے فاعل. بس ابھی اتنا آپ نے یاد کرنا ہے.
سمجھانے کا یا سمجھنے کا تو نہ میں نے کہا اور نہ ہی آپ کو سوال کرنا چاہیے، جب میں نے کہا کہ آگے اس کا ہمارا مستقل سبق آ رہا ہے۔ جی شہبانو، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو آپ نے پڑھائی ہے چھٹی والی، آخر میں یا ضمیر فاعل لاحق ہو، تو یہ جو اس کی مثال تدریبینہ لکھا ہے، اس میں آخر میں تو نون آ رہا ہے۔ آپ نے اس نون کو نہیں سمجھنا، آپ نے اس یا کو آخر سمجھنا ہے۔ اب کیوں سمجھنا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی آئے گی، اس کی تفصیل بھی آئے گی، اس کی تفصیل بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ابھی خیر۔ فی الحال آپ اتنے لفظ یاد کر لیں، میں یہاں یا کے اوپر لائن لگا رہا ہوں، یہ یا تو نون کو آپ سائڈ پہ کر دیں، یہ نون سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ہم پڑھیں گے کیسے ہوتا ہے۔ جی سکیلا بھاری خفیفہ ہلکی، ٹھیک ہے؟ تو ازر بن اور ازر بن، اب یہ بن آسان ہے، خفیف ہلکا، اور ازر بن اس کو پڑھنا تھوڑا سا بھاری ہو گیا نا، یہ بھاری ہو گیا، بھاری اور ہلکا، عریفہ، یہ 3 علامات، آخر میں تائے فائل ہو، آخر میں یا ضمیر فائل ہو، آخر میں نون سکیلا یا نون خفیفہ ہو، جن کو یاد ہو گیا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی سنائے جی حافظ عبداللہ زاہد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آخر میں تائے فائل ہو، ضربتو ضربتا ضربتی، آخر میں یا ضمیر فائل ہو، جیسے تضربین، آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ ہو، جیسے اضربن اضربن۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ جی ہماری فعل کی 7 علامت ہوگی، اور یہاں پر صرف 7 ہی ہیں، تو آپ جب اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے اس میں اور علامات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسم کی علامات جو تھیں وہ یہاں پر جو ہے 5 ہیں، تو اگلے سیمسٹر میں مزید بھی آئیں گی، فی الحال ہم نے ان کو یاد کرنا ہے۔ کل ہم نے پڑھی تھی 2، شروع میں ال ہو، جیسے الحمد، شروع میں حرف جر ہو، جیسے فی، یہ حرف جر ہم ابھی یاد کریں گے، فی کتابن، آخر میں تنوین ہو، جیسے حکیمن، کتابن میں بھی تنوین ہے، تو حرف جر آپ نے بھی یاد کر لینا ہے، کیا ہے پڑھتے ہیں ان کو پڑھ لیں گے، حرف جر ہو، تو فی ہے، کم از کم جو آپ نے یاد کیے ہیں، من الا فی، یہ آپ نے حروف جر یاد کیے ہیں، ان کو حرف جر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہم آگے سبق پڑھیں گے، فی الحال آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے، من الافی، من الافی، اور بھی ہیں، یہ کل 17 حروف ہیں جی۔ تو یہ جہاں بھی آئیں گے ان کے بعد اسم ہوگا، من کے بعد والے کو اسم کہنا ہے، الا کے بعد والے کو اسم کہنا ہے، فی کے بعد والے کو اسم کہنا ہے، الا کے بعد والے کو اسم کہنا ہے، تو یہ ہیں حرف جر، حرف جر، حرف جر۔ اب 3 علامتیں پوری ہوگی، شروع میں ال ہو، شروع میں حرف جر ہو، آخر میں تنوین ہو۔ ال اور تنوین تو واضح ہے، لیکن حرف جر واضح نہیں، تو آپ نے صرف یہ من الا فی الا، یہ 4 یاد کر لیں، اور بھی ہیں، کل یہ 17 الفاظ ہیں، من الا فی الا، تو یہ جہاں بھی ہوں گے ان کے بعد والا اسم ہوگا، اور یہ ہیں حروف جر، حروف جر، یہ جہاں بھی آئیں گے ان کے بعد اسم ہوگا، جیسے ال جہاں بھی آئے گا اس کے بعد اسم ہوگا، اور تنوین جہاں بھی ہوگی وہ لفظ اسم ہوگا، تو ایسے ہی
ان کے بعد والا جو ہوگا وہ اسم ہوگا. 3 علامات ہماری ہوگی. شروع میں ال ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو. نمبر 5 منادہ ہو. منادہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو آپ سر تنوین کا مطلب 2 پیش ہی ہے یا 2 زبر 2 زیر بھی ہو سکتا ہے؟ جی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہاں میمونہ کہہ رہی پہلے فعل کی علامات تھی. جی پہلے فعل کی علامات تھی، اب اسم کی علامات ہے. اچھا منادے کا نطق پہلے صحیح کر لو. منادہ 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 منادہ. جسے پکارا جائے، جسے بلایا جائے، جسے پکارا جائے، جسے بلایا گیا ہے. آپ زید کو بلاتے ہیں، آپ خالد کو بلاتے ہیں، آپ حامد کو بلاتے ہیں، یا زیدو. تو ندا لفظ ہے. اصل ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، پکارنا. یا زیدو، تو جس کو بلایا جاتا ہے یا جس کو بھی آپ بلائیں گے وہ اسم ہوگا منادہ. جس کو بھی بلایا جائے گا وہ اسم ہوگا. شیخ اس کا منادہ مطلب بتا دیں. کس کا مطلب؟ یا زیدن. آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ عبداللہ. عبداللہ. یا عبداللہ. یا کا معنی ہے اے عبداللہ اپنا مائک آن کرو، سبق سناؤ. تو یا کا صحیح، معنی کیا ہے؟ جزاک اے. جیسے کہتے ہیں یا اللہ. یس. ٹھیک ہے. جی ایسے ہی یا جی، زید. تو زید جزاک نام ہے، اللہ. ہم آپ کا نام رکھ دیتے ہیں زید، اور پھر آپ کو بلاتے ہیں یا زید. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا یہ لفظ ہے مسند الی ہو. پہلے تو آپ لفظ کا نطق صحیح کریں. مسند الی، مسند الی ہو. میں جیسے بول رہا ہوں تو میں اگر ایک بار بولتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 3 بار بولیں. مسند الی ہو، مسند الی ہو، مسند الی ہو. اچھا مسند الی کا مطلب کیا ہے؟ مسند الی کا مطلب آپ آسان لفظوں میں ایک اور لفظ یاد کر لیں، مخبر ان ہو. مخبر ان ہو کا معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے. مثلا میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، اب یہاں پر کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ چیٹ میں جواب دینا ہوگا. کس کے بارے میں؟ بارش. تو بارش ہو جائے گی مسند الی، اور بارش ہوگا اسم. تو آپ جس کے بارے میں بھی خبر دینا چاہیں گے، مثلا گاڑی آ گئی ہے تو گاڑی اسم. ٹھیک ہے. کلاس شروع ہو گئی ہے تو کلاس اسم. جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہو جائے گا مخبر ان ہو، اور وہ ہے مسند الی. اس لفظ کو یاد کر لیں، مسند الی، مسند الی، مسند الی. اب آپ مسند الی کی تعریف نیچے لکھی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اور جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. اس سے پہلے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. عثمان طبیب، عثمان ڈاکٹر ہے. کس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں؟ کس کے بارے میں خبر دی گئی ہے؟ عثمان. تو عثمان اسم ہو گیا. عثمان کیا ہو گیا؟ اسم. ایسے ہی جاء حامد، حامد آ گیا. یہاں کس کے بارے میں خبر دی گئی ہے؟ جاء حامد، حامد کے بارے میں. حامد کے بارے میں. سوال ہے مسند الی کا بتا دیں. مسند الی کا یہ ہم بتانے لگے ہیں. اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا. جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اسے مسند، اور جس پر حکم لگایا جائے. اس کی بجائے نا آپ ایسے کریں، نسبت کرنا.
نسبت کرنا اس کا کریں. مسند الی جس کی طرف نسبت کی جائے. اسناد کا معنی کر دے نسبت، نسبت کرنا. عثمان کی طرف نسبت کر دی ہم نے. مسند الی، مسند الی جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے. عثمان طبیب، عثمان ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ ڈاکٹر کون ہے؟ عثمان. عثمان. تو یہ ہو گیا مسند الی. ٹھیک ہے. تو چل رہی ہے کلاس، چل رہی ہے کلاس، ہو رہی ہے کلاس، شروع ہوگی ہے. شروع ہونے کی خبر، شروع ہونے کی نسبت کس کی طرف ہم کر رہے ہیں؟ کلاس کی طرف. تو کلاس ہو جائے گی مسند الی. جا حامد، تو آنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حامد. حامد ہو جائے گا مسند الی. اس کا آپ یہ کریں جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف، یہ تھوڑا سا انہوں نے نا گڑبڑ کر دیا ہے. جس کی طرف نسبت کی جائے، یہ یہاں پر اصل میں ہونا ہے چاہیے محکوم علی، محکوم علی. اب مانا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. حکم لگانا، محکوم علی جس پر حکم لگایا جائے. محکوم علی جس پر حکم لگایا جائے. اب بتائیں عثمان طبیب، عثمان ڈاکٹر ہے. دو لفظوں میں سے کس پر حکم لگایا گیا ہے؟ عثمان پر. عثمان پر. عثمان ڈاکٹر ہے. جا حامد آنے کا حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ حامد. مریضہ خالد، خالد بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کا حکم کس کے اوپر لگا دیا گیا؟ خالد پہ. لہذا آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ محکوم یا حکم، تو محکوم علیہ جو ہے وہ زیادہ صحیح رہے گا. محکوم علی جس پر حکم لگایا گیا. محکوم علیہ جس پر حکم لگایا گیا. اور محکوم بھی جس کے ساتھ حکم لگایا گیا. جا حامد کس پر حکم لگایا گیا اور کس کے ساتھ لگایا گیا؟ حامد پر لگایا گیا اور جا کے ساتھ لگایا گیا. ٹھیک ہے. دو لفظ ہوتے ہیں نا، ایک پر حکم ہوگا، ایک کے ساتھ ہوگا. بارش ہو رہی ہے تو بارش پر حکم ہے اور ہو رہی ہے تو یہ ہوگا. تو حکم لگانا، جس کلمے کے ساتھ حکم لگائیں اسے مسند، اسے محکوم، اور جس پر حکم لگایا جائے اسے مسند الیہ یعنی محکوم علیہ کہیں گے. جی سر محکوم علیہ کے کسی پر حکم لگانا، جی. اور محکوم بھی کس کے ساتھ حکم لگانا؟ جس کے ساتھ حکم لگانا. جی جس کے ساتھ حکم لگانا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. حکم کا متعلق کیا ہے؟ سوال آگے حکم کیا ہوتا ہے. دیکھو بھئی حامد پر ہم نے ایک، حامد کے بارے میں ایک خبر دے دی ہے، اس پر ایک حکم لگا دیا ہے، اس کے متعلق ایک بات کہہ دی ہے. ایسے کر لے بات بتانا، تو کسی کے بارے میں کوئی بات بتانا، یہ کر لیں. حکم کو آپ بات کے معنی میں کر لیں. حکم کو بات کے معنی میں. مثلا حامد آ گیا ہے، حامد بیمار ہے، یہ ہم اس پر حکم لگا رہے ہیں. حامد آ گیا ہے، حامد بیمار ہے، حامد بیٹھ گیا، حامد چلا گیا، یہ اس کے اوپر حکم لگ گیا. وہ بیمار ہے، وہ سو گیا ہے، وہ بڑا محنتی ہے، اس کے اوپر حکم لگ گیا، وہ بہت محنت کرتا ہے. جی جی جزاک اللہ. حامد گھر جاؤ تم کھانا کھاؤ، یہ بھی اسی میں آئے گا. بھئی میں نے کہا ہے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے آپ ان کے اوپر چیزوں کو اپلائی کریں نا، پھر ہم آگے اپلائی کرائیں گے آپ سے. آپ اپنے پاس سے مثال بنائیں گے، آپ پتہ نہیں وہ فٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پھر وہ گڑبڑ ہوگا. آپ کہیں گے آپ اس کو فٹ کر کے دکھائیں، وہاں کوئی اور قاعدہ لگنا ہو، پھر آپ کو کسی اور قاعدے کی طرف لے کے جائیں تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. پلیز مفہوم علیہ کا دوبارہ سے تھوڑا ڈیفینیشن بتا دیں گے، اس کی سمجھ نہیں آئی. ایک تو آپ کی آواز بہت کٹ کے آئی، تو دوسرا آپ نے ویسے ہی اپنا مائک آن کر دیا، ہم نے کرنے کا نہیں کہا.
جی آج کا سبق تھا کہ فعل ماضی کی 3 اقسام ہم نے پڑھنی ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ یہ کل کس نے سوال بھی کیا تھا جی مضارع کیا ہوتا ہے، امر کیا ہوتا ہے؟ سر میں نے پوچھا تھا مضارع کا۔ تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے پوچھا ہے، میں نے کہا کل سوال ہوا تھا، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان کے نام یاد کر لیں اور یاد رکھیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں ہم اوپر لکھتے ہیں فعل اور اس کی ہوگی 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی، مضارع، امر۔ تو آپ نے فوراً کیا نہیں دینا یہ ہوتے کیا ہیں، یہ ابھی پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں، پہلے آپ نے صرف نام یاد کرنے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ماضی، مضارع، امر، ماضی، مضارع، امر۔ فعل ماضی انہوں نے لکھا ہے وہ فعل جو گزشتہ زمانے، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ مثلا اس نے لکھا، آپ میں سے کوئی کہے کہ میں نے سبق سنایا، میں نے گھر میں اپنی والدہ کو سبق سنایا، بھائی کو سبق سنایا۔ اب اس نے یہ کام بولنے کے وقت سے پہلے کر لیا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں کر لیا ہے، تو اس کو بولیں گے ماضی۔ تو فعل ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ اس نے لکھا، ایک ہے اس نے لکھا، ایک ہے وہ لکھ رہا ہے، لکھتا ہے، اور ایک ہے لکھے گا۔ زمانے 3 ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے حال، اور اس سے پہلے ہوگا ماضی، اور اس کے بعد ہوگا مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل۔ اور جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں زمانہ ماضی ہوتا ہے، اس نے لکھا، اس نے پڑھا، اس نے سنایا، اس نے سمجھا۔ تو یہ ہو گیا، جس کو تعریف یاد ہوگی وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ابھی ابھی تعریف یاد کی ہو، جن کو پہلے سے یاد ہو وہ دوسروں کو موقع دیں۔ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ اس نے لکھا، ایک ہے وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، یہ زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، اس نے لکھا، تو آپ میں سے جس نے کام لکھا، تو بار بار کہا جاتا ہے کیا کرنا ہے جی، کہ آپ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کرتے جائیں، یہ آپ کے نوٹس ہیں، اس کے نمبر کوئی نہیں ہوں گے، یہ آپ کا سبق یاد کرنے کا طریقہ ہوگا۔ ہاں جب اسائنمنٹ آئے گی آپ کے گروپ کے اندر، وہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہوگا، جیسے آپ زوم کے لنک کو اوپن کرتے ہیں اور پھر اس کے جوابات دینے ہیں اور اس کو سبمٹ کر دینا ہے، اوکے کر دینا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے گی، اس کے نمبر ہوں گے، باقی چیزوں کے نمبر نہیں ہیں۔ جو آپ ڈسکشن گروپ میں سبق سناتے ہیں وہ سبق سنانا ہے، یاد کرنا ہے، دہرانا ہے، اس کے نمبر نہیں ہے۔ نمبروں کے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، آپ لوگ نمبروں کے لیے نہیں آئے، آپ علم کے لیے آئے ہیں، تو علم کو سمیٹیں، اور علم کیسے آئے گا، بار بار دہرائیں، اپنے نوٹس تیار کریں، جو گروپس میں سوال کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دیں، یہ علم کو پکا کرنے کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں میں دیکھتا ہوں، تو جی سنائیں جی، سعدیہ احمد۔ فعل کی 3 اقسام ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ فعل ماضی وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، جیسے اس نے کام کر لیا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہو گیا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل، 2 زمانے ہیں، زمانہ حال یا مستقبل۔ زمانہ حال یا مستقبل، جن کو گروپ سے ریموو کیا گیا نا وہ 2-3 دن صبر کریں، دوبارہ پھر ان کو میسج کرنا، وہ ایڈ کر لیں گے۔ آپ لوگوں نے بہت تنگ کیا نا ان کو، ان کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی۔ وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے، یہاں بھی کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے،
وہ فعل جو درمیان میں اتنا یاد کرنا ہے جو زمانہ حال یا مستقبل، باقی وہی ہے. وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے. وہ لکھتا ہے یہ حال، لکھے گا یہ مستقبل. لکھتا ہے یا لکھے گا، جن کو یاد ہو چکا وہ ہاتھ کھڑے کریں تو سنانے کے لیے تشریف لائیں. حارث احسان. حارث احسان بھائی کون کریں؟ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک. یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. لکھتا ہے اب لکھ رہا ہے، لکھتا ہے یا لکھے گا. فعل امر. اچھا اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سن لیا اور دہرا لیا تو ٹھیک، بعد میں اس کو بار بار دہرائیں گے تو چیزیں پکی ہوں گی. وہ فعل جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں، آئندہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل ہوتا ہے نا. مستقبل زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ. پیچھے دونوں تعریفوں میں مطالبہ نہیں آیا، یہاں مطالبہ. تو فعل امر میں مطالبہ ہوتا ہے. کل جو کہہ رہے تھے فعل امر میں کیا ہوتا ہے، تو فعل امر میں مطالبہ ہوتا ہے. اور زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ مستقبل. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب کاپیاں کھولو. اب میں آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں اور میرے بولنے کے بعد آپ نے کھولنی ہے، اور میرے بولنے کے بعد زمانہ کون سا ہوگا؟ فعل مضارع. فعل امر. میں نے کہا مستقبل کا زمانہ ہوگا. ہاں مستقبل کا. چیٹ میں جواب دینا ہوتا ہے، مائک آن کریں گے تو پھر مشکل ہوگی. میرے بولنے کے بعد، میں بول رہا ہوں زمانہ حال، میرے بولنے سے پہلے کا زمانہ ماضی، اور میرے بولنے کے، میں بول کر چپ ہوتا ہوں، اس کے بعد جو وقت آتا ہے وہ مستقبل آ جاتا ہے. تو مستقبل یعنی فعل امر میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ایک کام کا مطالبہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ مطالبہ زمانہ مستقبل میں پورا کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کام تم کرو. اچھا کس نے کہا فعل امر کا معنی حکم ہے؟ جی حکم کر لیں، حکم کر لیں یا مطالبہ کر لیں. تو حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں کاپیاں کھولو، میں حکم کر رہا ہوں، یا ایسے سمجھ لیں میں آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں. جی شیخ محترم، اگر حکم ہو تو یہ امر ہوگا، اور حکم نہیں ہے تو مضارع میں جائے گا. جی جن کو تعریف یاد ہوگی ہاتھ کھڑا کریں. جی کرن بشیر سنائے. جی کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ فعل جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے تو لکھ، تو پڑھ. جی بارک اللہ. جی ہم نے 3 فعلوں کا پڑھ لیا. تو فعل ماضی میں کسی کام کے ہونے کی دلالت ہوتی ہے کہ یہ کام ہو گیا. مضارع میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے یا ہوگا. لیکن امر میں مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو. اس کو آپ حکم کہہ لو، اس کو آپ آرڈر کہہ لو، اس کو آپ مطالبہ کہہ لو. ٹھیک ہے. فعل ماضی میں زمانہ گزشتہ ہوتا ہے یعنی ماضی ہوتا ہے، اور فعل امر میں زمانہ آئندہ ہوتا ہے یعنی مستقبل ہوتا ہے. اور جو مضارع ہوتا ہے اس میں زمانہ حال اور مستقبل ہوتا ہے. حال اور مستقبل، ماضی نہیں ہوتا. حال اور مستقبل. جی آئندہ زمانے میں کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہم حال میں کہتے ہیں، تو اس میں آئندہ زمانے میں کیسے ہو گئے؟ میں نے 2 دفعہ اس بات کو سمجھایا. میں کہتا ہوں کہ میں جب بول رہا ہوں یہ زمانہ ہے حال. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی پینسل کھولو. اب جب میں بول کر چپ ہوں گا تو اس کے بعد زمانہ کون سا شروع ہو جائے گا؟ مستقبل.
اس سے پوچھنے دو نا، جس نے سوال کیا ہے اس سے پوچھنے دو. مستقبل. ہاں تو مستقبل آئندہ ہو گیا نا، تو آئندہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ کام کرو. اب سمجھ آ گئی؟ ہاں تو یہ بات پہلے میں نے 2 بار سمجھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی آپ نے دھیان سے سمجھا تو پہلے ایسے دھیان سے نہیں سمجھا. آپ خاموش ہو جائے نا، میں صرف آپ کو نہیں سمجھا رہا، میں سارے طلبہ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ دھیان سے سمجھیں گے تو بات کی سمجھ آ جائے گی. سارے طلبہ ایسے سمجھیں کہ جیسے میں خاص اس کو پڑھا رہا ہوں. ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں خاص اس کو پڑھا رہا ہوں. دائیں بائیں گھومنا پھرنا، وقت ضائع کرنا، باتیں کرنا، بعض دفعہ یہ مائک آن ہوتا ہے نا، لگتا ہے باتیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں. اور پھر آپ سیمسٹر کے آخر میں کہیں گے جی ہمیں تو وہ فائدہ نہیں ہوا. فائدہ اگر آپ نے لینا ہے تو میری ساری کلاسوں میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اچھا یہ سید بشیر کہتے ہیں فعل کی 4 قسمیں ہوئیں. سید بشیر آپ اپنا مائک آن کریں. فعل کی 4 قسمیں کیسے ہوگی؟ السلام علیکم شیخ محترم. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو آئندہ زمانے میں تو یہ پہلے امر ہو گیا. اگر ہم یہ حکم دیں کہ نہ کرو تو یہ بھی پہلے امر ہے. اگر پہلے امر نہیں تو پھر پہلے نہیں ہو گیا تو پھر 4 وہ آگے قسمیں نہیں. تفصیل ہے کہ وہ آگے تفصیل ہے. وہ اس مضارع سے بنتا ہے. یہ مضارع ہے نا، اس سے آگے کئی فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، مہربانی، جزاک اللہ. وہ اس مضارع سے بنتے ہیں. وہ آگے آئے گی تفصیل انشاءاللہ. جی تو یہ 3 تعریفات آج کا سبق ہوا، اور ہم اس کی علامات جو ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں. اور یہ حرف تھا. اچھا اسم کی علامات آپ نے 5 پڑھی ہیں اور فعل کی علامات 7 پڑھی ہیں. اگر کوئی کہے حرف کی علامات کیا ہے، کیونکہ 3 چیزیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف. تو اسم کی علامات 5 پڑھ لیں اور فعل کی 7 پڑھ لیں. حرف کی کیا ہے؟ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوگا. جس کے اندر نہ کوئی اسم کی علامت آ رہی ہے نہ کوئی فعل کی آ رہی ہے وہ ہوگا حرف. اور اس لائن کو آپ ابھی یاد کریں. جس کلمہ میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے. جس میں اسم اور فعل کی نہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہ فعل کی تو اسے کہہ دو حرف. یہ پوری لائن جس کو یاد ہوئی ہاتھ کھڑا کرے. جی یہ جاوید فانی کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے. جی جاوید صاحب کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جو آپ نے کیا مستقبل، یہ مستقبل ہے یا مستقبل؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. پہلے میں یہ سبق سن لو. جی سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد اظہر. جس کلمہ میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف کہلاتا ہے. بارک اللہ فیک. جی سیدہ خولہ. جس کلمہ میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف کہلاتا ہے. بارک اللہ فیک. سر آپ نے سنا میرا سوال؟ میں خاموش. جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے 3 ہیں. زمانہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں: ماضی، حال، اپنے مائک کو آف رکھیں، مستقبل. اب مستقبل ہے کیا ہے، یہ سوال ہے. ماضی یا پڑھیں گے اس کے نیچے بھی کسرہ ہے، اور حال یہ پڑھیں گے آپ، یہ بھی اس میں فاعل ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور یہ بھی اس میں فاعل ہے. تو مستقبل کسرہ ہوگا، فتح نہیں ہوگا. اب آپ نے کہنا اس میں فاعل کیا ہے تو وہ آگے پڑھ لیں گے.
یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ سارے ایک کیٹیگری کے ہیں، سارے اسم فاعل ہیں۔ ماضی کے اوپر فتح نہیں آ سکتا نا، جیسے ماضی کے اوپر فتح نہیں آ سکتا، ایسے مستقبل کے اوپر بھی مستقبل ہی ہوگا۔ تو آپ نے صرف یہ لفظ فعل یاد کر لینا ہے۔ لفظ کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ ہاں، معنی چینج ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا۔ جی، تو یہ آپ کا سبق مکمل ہوا، اور اس میں یہ مشق ہے، اس مشق کو آپ نے دیکھ لینا ہے، آپ حل کر سکتے ہیں۔ مثلا کہا جائے کہ امتحان، شروع میں ہے تو یہ کیا ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں اسم ہے۔ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں ہے۔ اور ایسے ہی نیچے والی ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے، قد ہے، من ہے، تفتحت، یہ تا ہے، یہ کیا ہے بتائیں جی؟ اسم فعل حرف فعل 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 آخر میں تا ساکن ہوگی تو کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، کیونکہ آخر میں تائے تنیس ساکنہ ہے، شروع میں صوفہ آ گیا۔ ایسے ہی باقی ساری علامتیں آپ نے کر لینی ہے۔ جی، قواعد النحو کا سبق مکمل ہوا، ابھی ہم آتے ہیں قواعد الصرف کی طرف۔ تو اس کے اندر بھی ہم نے چیزیں دیکھی تھی، کل اسم فعل اور حرف کی تعریف پڑھی تھی، اور جو کہ ادھر بھی تھی اور ادھر بھی تھی، اور آج ہم نے فعل کی اقسام پڑھ لی نحو کے اندر، اور یہ میزان ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال آگے دیکھتے ہیں، تو آگے ہے فعل کی تقسیم، جو کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ادھر، وہی ہے ادھر، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی، وہ فعل جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ گزشتہ زمانے میں مضارع، وہ فعل جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ امر، وہ فعل جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جی، ان تین تعریفات کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھو مونا ساہر کہہ رہی ہیں ایک دن نحو رکھیں ایک دن صرف رکھیں۔ دیکھیں، ہم ایک دن آپ کو نحو پڑھائیں، دوسرے دن آپ صرف میں آئیں اور صرف میں بھی وہی بات ہو، اور ایک اکٹھا ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھ لیا۔ ابھی آپ کو ادھر سمجھایا، آپ کی سمجھ تازہ تھی، اس کو ہم نے ادھر اپلائی کر دیا، اور بالکل تھوڑے وقت میں مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ پڑھیے جیسے ہم پڑھا رہے ہیں نا، محنت کے ساتھ پڑھیے۔ جی، اس کے بعد آگے یہ مزید اس کی اصطلاحات ہیں۔ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، آپ نام یاد کر لیں، لازم، متعدی، فعل لازم، فعل متعدی، فعل لازم، فعل متعدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مستقبل کے بارے میں؟ اس کی کوئی علامت بھی ہے فعل مضارع کی؟ ہاں، جب وہ جملے میں آ رہا ہوتا ہے تب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس کا معنی حال کا کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے۔ مثلا آپ عربی عبارت اگر پڑھ رہی ہوں اور اس میں مضارع آ جائے اور بات حال کی ہو تو پھر آپ اس کا معنی حال والا کریں گی، اور اگر بات مستقبل کی ہو تو پھر آپ نے اس کا معنی مستقبل والا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ تو السلام علیکم۔ یہ جب جملے میں آتا ہے، عبارت میں آتا ہے، تب اس کی سمجھ آتی ہے۔ جی، وعلیکم السلام۔ سر ایک کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، مطلب اس کا واقعہ ہونا بتا دیا، اگر ڈاؤٹ ہو کہ کام ہوا ہے کہ نہیں، یہ سیپریٹ ٹرم ہے کہ اس نے یہ لکھا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سوال کریں، آپ کا سوال اس سے ہٹ کر ہے۔ اوکے سر۔ ہاں جی، جی اچھا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں فعل لازم اور متعدی۔ کسی نے سوال کر دیا جی یہ تو نحو کا سوال ہونا چاہیے، وہ بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پڑھو، ٹھیک ہے۔
السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. دلالت کا کیا مطلب ہے؟ دلالت کا مطلب کہ بتانا. جزاک اس کا اللہ. ہاں وہ معنی بتائے، وہ زمانہ بتائے، زمانہ ماضی بتائے، زمانہ حال بتائے، زمانہ مستقبل بتائے. ہاں دلیل سے دلالت ہوتا ہے. جی آپ قرآن کریم کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اس میں آپ کو دو طرح کے الفاظ نظر آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے قرأ خالد الکتاب. اب آپ بتائیں کہ خالد اور الکتاب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ چیٹ میں جواب دینا ہوگا. خالد اور الکتاب اسم ہے، اسم ہے. قرأ اس نے پڑھا، پڑھی، یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ قرأ، قرأ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یاد رکھو جہاں بھی فعل ہو، فعل کا معنی ہوتا ہے کام. جہاں بھی کام ہو تو اس کام کو کرنے والا ہوگا تو کام ہوگا. مثلا پڑھائی ہے، کمرے میں پڑھائی، تو پڑھنے والا کوئی ہوگا تو کمرے میں پڑھائی ہوگی نا. مسجد میں نماز، تو کوئی پڑھنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا تو پھر نماز ہوگی نا. تو جہاں بھی فعل آئے گا اس کے بعد ہوگا فاعل. اس کو بولتے ہیں، آپ کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کام کرنے والا. فعل اور فاعل. اس فاعل کی سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں بھی کوئی کام ہوگا تو اس کام کو کوئی کرنے والا ہوگا. واضح؟ اچھا پچھلی مثال میں دیکھ لیں، ناما سویا. اب سونا ایک کام ہے، فعل ہے، تو آگے طفل اس کام کو کرنے والا ہے. سویا، سونے کا کام کس نے کیا ہے؟ طفل نے. وہ ہو جائے گا فاعل. فعل اور فاعل، فعل اور فاعل. ابھی آپ میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں. مثلا دو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. ایک ہے نامت طفلو، نامت طفلو. نامہ کو کہنا ہے فعل اور طفلو کو کہنا ہے فاعل. دوسری مثال پڑھی ہے قرأ خالد الکتابہ. تو قرأ کو کہنا ہے فعل، خالد کو کہنا ہے فاعل. اب تیسرا کام ہم نے سوچنا ہے. دیکھو نامہ کا معنی تھا سونا، بچہ سو گیا، سونے کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ بچے کے ساتھ، اور بس. قرأ کا معنی ہے پڑھنا. اب پڑھنے کا کام کیا ہے خالد نے، لیکن پڑھا کس کو ہے؟ یعنی پڑھنے کا کام کس پر واقع ہوا ہے؟ کس پر واقع ہوا ہے بتائیے. مفعول پہ. کتاب پر. ہاں تو لکھ کر جواب دینا ہوگا، لکھ کر، اور ایک جواب دے دے، باقی دوسری خاموش رہا کریں. کتاب پر. اب اس کا نام نیا یاد کر لیں، اس کو بولتے ہیں مفعول بہی. آپ نے کہنا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو. مفعول بہی، مفعول بہی جس پر کام واقع ہو. پڑھنے کا کام کس کے اوپر واقع ہوا؟ کس کو پڑھا گیا؟ وہ ہے کتاب. تو یہ ہو گیا مفعول بہی. فعل، فاعل، مفعول. سر مفعول اب اور آپ ہوگا اور مفعول بھی اور ہوگا. جی کیا بولا آپ نے؟ سر مفعول اور ہوگا اور مفعول بھی اور ہوگا، یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ ایک ہی ہیں، ویسے وہ بہی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ لا یہ بول دیتے ہیں مفعول. تو فعل، فاعل، مفعول، یا فعل، فاعل، مفعول بہی بولیں. تو فعل، فاعل، مفعول بہی، چلیں پورا بول دیں. فعل، فاعل، مفعول بہی. تو یہاں اس میں ہے صرف فعل، فاعل، اور اس میں ہے تین چیزیں: فعل، فاعل، مفعول بہی. یعنی
جو فعل ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے بعد صرف فاعل ہوتا ہے، کچھ کے بعد فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. یعنی کام دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد صرف کام کرنے والا ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد کام کرنے والا بھی اور جس کے اوپر وہ کام واقع ہو. مثلا مارنا ہے، اگر ہم کہتے ہیں زید نے مارا، تو کیا اس کے بعد ایسا کوئی ہونا چاہیے نا جس کے اوپر مارنے کا کام واقع ہوا؟ جی ہاں، تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو کچھ فعل کے بعد صرف فاعل ہوتا ہے اور کچھ کے بعد فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جس کے بعد صرف فاعل ہو یہ فعل ہوتا ہے لازم، اور جس فعل کے بعد دو چیزیں ہوں، یہ آسان ایسے کر لیں، جس فعل کے بعد ایک چیز ہو اور جس کے بعد دو چیزیں ہوں، لیکن آپ نے ویسے پراپر وہی نام یاد کرنے ہیں. جس کے بعد فاعل ہو اور جس کے بعد فاعل اور مفعول، تو اس کا نام ہے متعدی. متعدی متعدی کراس کرنا، جیسے کہتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں وہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اس سے اس کو لگ جاتی ہے، دوسرے کے اوپر اثر کر جاتی ہے. تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں. سوال ہے کہ کیا اسم اور فاعل ایک ہی ہوتا ہے؟ اسم اور فاعل، دیکھیں اصطلاحات مختلف آئیں گی، ان کو آپ نے یاد کرتے چلے جانا ہے. اب دیکھیں یہاں پر خالد اسم ہے اور یہ فاعل ہے، الکتاب یہ اسم ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک اصطلاح یاد کر لی اب پوری زندگی بس وہی چلے گی اور کوئی نہیں ہوگی، اور چیزیں بھی وہاں پر اپلائی ہوں گی. مفعول بھی اسم ہے، فاعل بھی اسم ہے، مفعول بھی اسم ہے. جی تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہو کہ ایک وہ کام ہوتا ہے جس کے بعد صرف کام کرنے والا. مثلا میں کہتا ہوں بیمار ہو گیا، اب بیمار ہونا تو مریضہ خالد، خالد بیمار ہو گیا. اب بیمار ہونے کا کام کسی اور کے اوپر وہ واقع کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے اوپر وہ خود بیمار ہوا پڑا ہے، اس کو بخار ہو گیا ہے، تو کیا اس کے بعد مفعول آئے گا مریضہ خالد کے بعد؟ نہیں سر، اقرا مکمل ہو گیا، نہیں آئے. ہاں، یہ کسی نے کہا فعل لازم دو پر، فعل لازم ایک پر، فعل لازم کے بعد ایک اور فعل متعدی کے بعد دو. ابھی ہم اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، آپ نے سنانا ہوگا. تو یہاں پر انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے، وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے، جیسے نامہ اور فاعل آگے آ گیا، بس فاعل تک محدود رہے، فاعل تک محدود رہے. یہ جو الطفل کو ضمہ دیا ہے، ایسے ہی خالدن کو ضمہ دیا ہے، وہ اس نے دیا ہے، قرآن نے، الکتابہ کو فتح دیا ہے، وہ قرآن نے دیا ہے. ایسے کہہ لیں کہ اس نے ایک کام کیا ہے اور اس نے دو کام کیے ہیں. اس نے ایک کام کیا ہے اور اس نے دو کام کیے. جو فعل لازم ہوتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے اور جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ دو کام کرتا ہے. فعل لازم ایک کام کرتا ہے اور فعل متعدی دو کام کرتا ہے. فعل لازم ایک کام کرتا ہے، فعل متعدی دو کام کرتا ہے. اس کا اثر فاعل تک رہتا ہے بذات خود. سر آواز چلی شیخ گئی آپ. شیخ آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی.
السلام علیکم شیخ محترم، آواز کا مسئلہ بن رہا ہے۔ شیخ صاحب میٹنگ سے لیفٹ کر گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے جوائن کریں جب تک۔ السلام علیکم۔ بھائی سب لوگوں کا بولنا ضروری نہیں ہے، کلاس ہو شیخ رہی صاحب ہے؟ کسی وجہ سے خاموش ہوں گے، آپ لوگ چپ رہیں۔ شیخ صاحب کسی وجہ سے چپ ہیں، آپ لوگ خاموش رہیں پلیز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ میں میسج آیا کہ باقی کلاس نہیں ہونی, چھٹی کر جائیں سب. جی دیکھ لیا ہم نے. جزاک اللہ خیر. جی